محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہرا پہاڑ کے اوپر ایک غار جس کا نام غار ہرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک کھانا پانی ساتھ لے جا کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب کبھی بھی کھانا پانی ختم ہو جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر جا کر کھانا لے کر آتے، اور کبھی کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اسی غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی پہلی آیت نازل ہوئی تو کس طرح سے نازل ہوئی تھی، اور نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں کیوں آ گئے تھے؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر عبادت کر رہے تھے کہ اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے رسول تک پہنچاتے تھے۔ فرشتے نے ایک دم کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زوردار دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا، پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑھاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ سے غار میں پیش آنے والے واقعے کا بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ نے کہا، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بھار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاج کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلوں میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بی بی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھا جو مجاہد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، اور انجیل و عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کرتا تھا۔ بہت بوڑھے اور نبینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں صبح تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا
لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ اپنے مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اٹھاؤ۔ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ آپ پر سورہ مدثر کی ابتدا آیت نازل ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا۔ ترجمہ کنز الایمان یعنی اے بالا پوش اڑنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ پیارے دوستو، روز اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔